بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے سننے والے تمام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات سب سے پہلے آپ کو مل سکیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیجیے، آپ کے شیئر کی ہوئی ایک ویڈیو یا کوئی ایک واقعہ اگر کسی نے سنا، وہ راہ راست پر آ گیا، تو آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خداوند قدوس کے نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کے رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرونوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا مانگتے ہیں کہ بدلے حبۃ فی شعرہ، ایک دانہ ہے ایک بال میں، کہتے ہوئے اور مذاق و مسخری کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھس سے چلے گئے۔ فرمان ربانی کے اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیلی درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رہے کہ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور گنجران میں آم کے گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتے ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد ہی مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کے اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی یعنی بیت المقدس میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک آؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، تو ہم تمہارے خطائیں بخش دیں گے۔ وہ ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب طاعون اتار دیا، ان کے فسق اور بے حکمی کا بدلہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور حکام ربانی کے ساتھ
تمسخر اور مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی رہے، دنیا ہی میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ محترم ناظرین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں طاعون آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گئے تو شہید، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جتنا جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی بستی ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اس پر خداوند تعالی نے